جب دعا مانگی جاتی ہے تو اللہم صلی علی محمد سے مانگ. حدیث میں ہے اذا دعا احدکم فلیبدع بحمد اللہ والثناء علیہ ثم یصلی علی النبی ثم یسأل یجاب. عمل الیوم واللیل ابن سنی صفحہ 131. ترمذی شریف جلد اول کتاب الصلاۃ جب ختم ہوتی ہے، امام ترمذی کہتے ہیں باب الثناء علی اللہ ثم الصلاۃ علی النبی ثم الدعاء. پہلے الحمدللہ، پھر درود شریف، اس کے بعد دعا. ترمذی شریف جلد ثانی الدعوات الکبیر 4 حدیثیں آئی ہے، اور جس نے پہلے درود پڑھا آپ نے کہا عجلتا، آپ نے عجلت سے کام کیا. اذا دعوتا فاحمد ربک، جب دعا کرنے لگو پہلے الحمدللہ پڑھو، ثم صلی علی نبیک، پھر درود پڑھو. درود کا ہمیشہ دوسرا نمبر ہوگا. پورے اسلام میں کسی عمل میں بھی درود کا پہلا نمبر نہیں. یہ پتہ نہیں بدعتیوں کے ڈر کے مارے کیا کیا شروع ہو گیا. حضرت نے کہا جب دعا مانگنے لگو پہلے الحمدللہ پڑھو، پھر درود شریف پڑھو، پھر دعا مانگو، اللہ قبول کرے گا. ترمذی شریف جلد ثانی الدعوات الکبیر. الغرض مسئلہ متفقہ بین الاحادیث والفقہ. من آداب الدعاء ابتداء الدعاء بالحمد للہ او الثناء علی اللہ ثم الصلاۃ علی المصطفى ثم دعاء العبد انشاءاللہ تعالی یستجاب. بعض بزرگان دین، بعض نیکان زمانہ، ان کو دیکھا جاتا ہے دعا مانگتے اللہم صلی علی محمد. بہت نامناسب بات ہے. صحیح اور صریح حدیث کے خلاف جو دعا ہوگی وہ کیا قبول ہوگی. اسی طرح بعض وظائف، نیک اعمال، اوراد، ان میں لکھا ہے اول و آخر درود. یاد رکھنا یہ پہلا حصہ بالکل غلط ہے. اول حمد، ثنا، تسبیح، تقدیس، تمجید، تکبیر خداوندی، اور آخر میں درود. ٹھیک ہے، اس کا کوئی حرج نہیں، ثابت ہے. اگر کوئی کتاب ایسی نظر سے گزری جس میں آداب دعا میں درود پہلے لکھا ہو تو وہاں لکھ دو خلاف السنہ، خلاف الحدیث و خلاف الفقہ، لا یعمل بہ. دعا کے مردود ہونے کی پہلی علامت یہ ہے کہ خلاف سنت دعا ہو. تو موافق سنت بدء الدعاء بالحمد للہ او بسبحان اللہ او بالتحیات للہ او بالثناء علی کل کلمہ تدل علی تعظیمہ وهو حمد و ثناء و شکر و مجد انشاءاللہ تعالی.